الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مدنی اسٹوڈیو 92۔ آج کے اعمال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کا ہمارا عنوان، آج کا ہمارا عمل جمعۃ المبارک کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ جمعۃ المبارک کے کیا کہنے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نام کی پوری صورت قرآن پاک کے اندر رکھی ہے، اور قرآن پاک کے اندر صورت جمعہ کے نام کے ساتھ ایک صورت جگمگا رہی ہے۔ تو نماز جمعہ اور جمعہ کے دن کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار برکتیں ہیں۔ آؤ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان پڑھتے اور سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو بندہ جمعۃ المبارک والے دن امامہ شریف پہنتا ہے تو اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس پہ اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعۃ المبارک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار برکتیں ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے۔ اور دوسری روایت میں ملتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے، یعنی ایک حدیث پاک میں ملتا ہے کہ جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے، اور دوسری حدیث پاک میں ملتا ہے کہ جمعہ کی نماز سارے غریبوں کا حج ہے۔ تو سبحان اللہ، اس دن کی عظمت کے کیا کہنے اور اس کی نماز کے کیا کہنے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن حج کا ثواب رکھا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہٰذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ اور جمعہ کی نماز پڑھ کے عصر کی نماز کا انتظار کرتے رہنا، تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے بڑا دن ہے، اور وہ اللہ عز و جل کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ اور اس میں 5 عادتیں ہیں، 5 خصلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی میں حضرت آدم علیہ نبیین علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا، اور اسی میں زمین پر انہیں اتارا، اور اسی میں انہیں وفات دی۔ اور اس کے اندر ایک ساعت ایسی آتی ہے، ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس گھڑی کے اندر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی سوال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سوال پورا کر دیتا ہے، جب تک وہ حرام سوال سے بچتا رہے، حرام سوال نہ کرے۔ تو اسی دن قیامت جو ہے وہ قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ آسمانوں، زمین اور ہواؤں، پہاڑ اور دریاؤں، یہ سب کچھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اس دن ڈرتے ہیں، قیامت سے ڈرتے ہیں۔ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو یہ قیامت کا خوف رکھتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ایک اور روایت میں موجود ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی جانور ایسا نہیں
کہ جمعہ کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے ڈر سے چیختا نہ ہو سوائے آدمی اور جنوں کے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اگر مسلمان بندہ اس گھڑی کو پا لے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں جو بھی سوال کرے اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور عطا فرماتا ہے، اور وہ گھڑی مختصر ہوتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جمعہ کے دن جس ساعت کی حوائش کی جاتی ہے، جس ساعت کو، جس لمحے کو ڈھونڈا جاتا ہے، جس گھڑی کو ڈھونڈا جاتا ہے، اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کیا کرو، یعنی عصر کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک، سورج غروب ہونے تک، یہ جو ٹائم ہے، یہ جو لمحات ہیں، انہی لمحات کے اندر وہ لمحہ آتا ہے، وہ گھڑی آتی ہے کہ بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو، اور وہ بھی وہ والے جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا، جہنم ضروری ہو گیا تھا، تو اللہ پاک 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روز جمعہ یا شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب مرے گا، عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ اور حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن نہائے، غسل کرے، طہارت، پاکیزگی، جس طرح استطاعت ہو، جس طرح اس کے اندر طاقت ہو، وہ پاکیزگی حاصل کرے اور تیل لگائے، اور گھر میں جو خوشبو میسر آئے وہ مل لے، پھر نماز کو نکلے اور 2 شخصوں میں جدائی نہ کرے، اور وہ جو 2 بیٹھے ہوں انہیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھے، اور جو نماز اس کے لیے لکھی گئی ہے پڑھے، اور امام جب خطبہ پڑھے تو چپ رہے، اس کے لیے ان گناہوں کی اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان جتنے اس کے صغیرہ گناہ ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دے گا۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جب چلنا شروع کیا تو ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور دوسری روایت میں ہے کہ ہر قدم پر 20 سال کا عمل لکھا جاتا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 200 سال اچھے عمل کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام اور ماں باپ کے سامنے ہر جمعہ کو، اور وہ نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں، ان کے چہروں کی صفائی و تابش یعنی چمک دمک بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ سے ڈرو اور اپنی وفات پانے والوں کو اپنے گناہوں سے رنج نہ پہنچاؤ۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ عز و جل اس کو جنتی لکھ دے گا۔ نمبر 1، جو مریض کی عیادت کو جائے۔ نمبر 2، نماز جنازہ میں حاضر ہو۔ نمبر 3، روزہ رکھے۔ نمبر 4، نماز جمعہ کو جائے، اور نمبر 5، غلام آزاد کرے۔ تو جب بندہ یہ 5 کام ایک ہی دن میں کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنتی لکھ دے گا۔ اور حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کی نماز پڑھی، اس دن کا روزہ رکھا، کسی مریض کی عیادت کی، کسی جنازہ میں حاضر ہوا، کسی نکاح میں شرکت کی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، سرکار
دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کو حاضر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روز جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس یاسین شریف پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو ہر جمعہ والدین یا ایک کی زیارت قبر کرے اور وہاں یاسین پڑھے، یاسین شریف میں جتنے حرف ہیں ان سب کی گنتی کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو ناظرین کرام، سورہ یاسین شریف کی بے شمار برکتیں ہیں، اور بالخصوص اس کو جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا، اپنے والدین کی قبروں کے پاس پڑھنا، تو اس کی تو بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار برکتیں ہیں۔ اسی طرح اس دن سورۃ الکہف کی بے شمار برکتیں ہیں، اسی طرح سورۃ الدخان کی بے شمار برکتیں ہیں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بروز جمعہ یا شب جمعہ سورۃ حامیم الدخان پڑھے، اس کے لیے اللہ عز و جل جنت میں ایک گھر بنائے گا، اور ایک روایت میں ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا۔ امام الانصار والمہاجرین، محب الفقراء والمساکین، جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص شب جمعہ کو سورہ دخان پڑھے، اللہ تبارک و تعالی 70,000 فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اس پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو، دعائے استغفار کرتے رہو۔ تو ناظرین کرام، اسی طرح جو بندہ جمعۃ المبارک والے دن نماز جمعہ کے لیے سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں ایک اونٹ جو ہے وہ قربان کرنے کا اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح جو دوسرے نمبر پہ مسجد میں آ کے حاضر ہوتا ہے نماز جمعہ کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں اس طرح لکھتا ہے جس طرح اس نے ایک گائے جو ہے وہ صدقہ کی ہو۔ اسی طرح جو بندہ تیسرے نمبر پہ آ کے داخل ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں مینڈا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر جو چوتھے نمبر پہ آتا ہے تو اس کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اسی طرح جو پانچویں نمبر پہ آتا ہے، جب وہ امام جو ہے خطبہ دینے لگتا ہے تو اس ٹائم مسجد میں آ کے داخل ہوتا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں انڈا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرمائے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہو جایا کریں، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جایا کریں، تو اللہ پاک اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں اونٹ قربان کرنے کا عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، اسی طرح جو بندہ جمعۃ المبارک والے دن درود پاک کی کثرت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ نماز عصر کے بعد جمعۃ المبارک والے دن اس طرح درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اس درود پاک کو 80 دفعہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی میرے اس امتی کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے جمعۃ المبارک کے فضائل۔ ان کا مکمل احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا، ان کو مکمل بیان تو نہیں کیا جا سکتا، بہرحال کوشش کی گئی ہے کہ جتنے ہو سکے آپ کو اس کے فضائل جو ہیں وہ سنائے جائیں، تاکہ ہم سب عمل کر کے اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں حاصل کر سکیں۔ تو ناظرین کرام، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے وظائف کے ساتھ، اگلے اعمال کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔